آج کا ہمارا عنوان ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ مقام جب کسی کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نامہ اعمال کے اندر ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر لکھا ہے، تو سننے والا جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ کس وجہ سے ایک نماز کا ثواب جو ہے 1,00,000 کے برابر ہوا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ دیکھو میں مکہ مکرمہ گیا اور میں حدود حرم کے اندر گیا، پھر حدود حرم کے اندر جو ہے میں مسجد حرام میں گیا اور مسجد حرام کے حدود کے اندر جو ہے میں نے قیام کیا ہے، میں نے رکوع کیا ہے، میں نے سجود کیے ہیں، تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ ہاں وہاں پر جو ہے ایک نماز کا ثواب 1,25,000 کے برابر ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں مکہ مکرمہ گیا ہوں اور مجھے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ مکہ گئے، حدود حرم میں داخل ہوئے اور حدود حرم کے اندر مسجد حرام میں ہم نے نماز پڑھی، تو اس لیے مجھے یہ مقام ملا ہے۔ تو اسی طرح سے تمام صحابہ کائنات میں انبیاء کے کو یہ کہے کہ میں مال تو قربان کر رہا ہوں مگر میں جان قربان نہیں کر سکتا ہوں، تو یہ بھی محبت کرنے والے کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں مال بھی قربان کرتا ہوں مگر میں اپنی اولاد کا جو ہے نذرانہ نہیں پیش کر سکتا ہوں، تو وہ بھی کہے گا کہ یہ محبت کرنے والا صحیح معنوں میں محبت کی منزلیں طے نہیں کر رہا ہے۔ تو جب ہر چیز کو دیکھا گیا، جب ہر چیز کو کسوٹی پر پرکھا گیا، تو صدیق اکبر کی محبت کو جو ہے محبت رسول پر قربان ہوتے ہوئے دیکھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ صدیق تجھے کیا چیز پسند ہے؟ کہا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ مجھے ایک ہی چیز پسند ہے، نہ مجھے مال سے محبت ہے، نہ مجھے اپنی جان سے محبت ہے، نہ مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے، نہ مجھے اپنے گھر بار سے محبت ہے، نہ وطن سے محبت ہے، کہ نگاہ صدیق کی ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو، نگاہ صدیقی ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ مقام عطا فرمایا۔ تو جب اس مقام پر جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے، انہوں نے دیکھا اور اپنے قلم سے تحریر لکھنے لگے، تو قلم بھی گونج اٹھا، قلم بھی جو ہے بول اٹھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیزیں کیا ہے پھر لاہ قلم تیرے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کا نام آسمانوں میں بھی صدیق تھا۔ حضور سے محبت کتنی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک انگوٹھی دی کہ جاؤ اس پر لا الہ الا اللہ لکھا کر لے آؤ، بس یہی الفاظ تھے، کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ لکھواؤ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق عشق تھا، محبت تھی، نگاہ صدیق تھی کہ ہر جگہ پر جو ہے جہاں اللہ کا نام ہے اس سے پیارے مصطفیٰ کا نام جدا نہیں ہے، تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں اپنے مصطفیٰ کا نام اللہ کے نام سے جدا کر دوں، مگر حکم آقا کا یہ تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ لکھانا ہے۔ نقاش کے پاس پہنچا، اس سے کہا کہ اس انگوٹھی کے اوپر جو ہے لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جب لکھا گیا، انگوٹھی لے کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، تو انگوٹھی کے اوپر جو ہے اللہ کا بھی نام ہے، اللہ کے پیارے محبوب کا بھی نام ہے، اور اللہ کے محبوب کے یار کا بھی نام ہے، لکھا ہوا اللہ
اور اس کے جو ہے رسول جو ہے محمد رسول اللہ، اور اس کے صحابی جو ہے اس کا جو یار غار ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ آقا کی نگاہ پڑی تو کلمے میں اضافت تھا، اضافہ کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ کے بغیر جو ہے محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے اور ابوبکر صدیق بھی لکھا ہوا ہے۔ تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے ابوبکر، میں نے تو تجھے یہ حکم دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھانا ہے، یہ دو کلمے اضافی کیوں ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کی زبان بولی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیارے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں آپ کا نام جدا ہو جائے، تیسرا نام میں نے نہیں لکھایا۔ ادھر یہ الفاظ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری تھی، اتنے میں جبرائیل امین اتر جاتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اللہ کا پیغام سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے اللہ فرما رہا ہے، اللہ آپ کو سلام اور پیغام فرما رہا ہے کہ صدیق نے میرے نام سے جو ہے تیرا نام نہیں جدا کرنا پسند کیا، اور میں نے تیرے نام سے صدیق کا نام بھی پسند نہیں کیا ہے۔ تیسرا نام صدیق نے نہیں لکھا ہے، تیسرا نام تو کائنات کے جو ہے خالق نے لکھا ہے، مالک نے لکھا ہے۔ یہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ پھر دیکھیں کہ صحابی کس سے کہتے ہیں؟ لغوی معنی ہے حضور کے ساتھی۔ کیا؟ حضور کے ساتھی۔ اصطلاحی تاریخ میں جو ہے وہ خوش نصیب مرد یا عورت جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور حضور کو جو ہے ان کی مجلسوں کو اختیار کیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جائے، اس سے صحابی یا صحابیہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر صحابہ کے مقام کو دیکھا جائے، صحابہ کے رتبے کو دیکھا جائے تو کسی کی ذات صحابی ہے، کوئی یعنی واحد اپنی ذات سے، یعنی حضور پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، کسی کا بیٹا صحابی ہے، کسی کا والد صحابی۔ اگر اس مقام اور اس مرتبہ کو دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق کی چار پشتیں جو ہے صحابی بنتی ہیں۔ آپ کے والد صحابی، ابو قحافہ صحابی، آپ خود صحابی ہیں، آپ کا بیٹا صحابی ہے اور آپ کا پوتا بھی صحابی ہے۔ اگر کسی کے خاندان میں ایک حافظ ہو، حافظ، وہ 10 کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کسی کے خاندان میں ایک حاجی ہو، وہ کئی ساروں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کسی کے خاندان میں جو ہے ایک شہید ہو، وہ کتنے کو جو ہے جنت میں لے کر جائے گا۔ اور جس کی 4 پشتیں جو ہے صحابی ہو، اس کے رتبے کا، اس کی فضیلت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ دربار مصطفیٰ سجا ہوا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات کو اپنے فیض سے، اپنی روحانیت سے، اپنے جمال سے جو ہے جلوے عطا فرما رہے ہیں۔ جلیل القدر صحابی، عمر جیسے صحابی، اللہ اکبر، عمر جیسے صحابی، عثمان غنی جیسے جو ہے سخی، بڑے بڑے مفسرین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں جو ہے جبرائیل امین آتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کی نگاہ اٹھتی ہے، تمام صحابہ کو تکتے تکتے دیکھتے دیکھتے جو ہے نگاہ جا کر جو ہے عمر فاروق پر رک جاتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے عمر کی فضیلت بیان کرو۔ اس کی عمر کی سیرت بیان کرو۔ کس سے فرما رہے ہیں؟ جو عرشیوں کا سردار ہے، جو سید الملائکہ ہے، اور عنوان کون دے رہا ہے؟ جو کائنات کا سردار ہے، اور کس کی شان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جس کے بارے میں خود مصطفیٰ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہ عمر تجھے دیکھ کر شیطان راستہ تبدیل کر جاتا ہے۔ جبرائیل امین نے دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عنوان اس کا دیا ہے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
اگر میں عمر کی شان بیان کرنے لگ جاؤں تو مجھے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ لگ جائے گا، میں پھر بھی عمر کی شان بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ 950 سال، کتنے؟ 950 سال لگیں گے، عمر کی اتنی بڑی شان ہے۔ اچھا یہ تو عمر کا مقام ہے، اور پھر جو ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے مصطفیٰ کے جمال کو جو ہے آپ جمال سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہی ہیں، دل کو تسکین پہنچا رہی ہیں، نگاہ مصطفیٰ کے جمال پر لگی ہوئی ہیں۔ اچانک جو ہے نگاہ عائشہ اٹھتی ہے اور آسمان پر پڑتی ہے، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، ستارے بھی میرے مصطفیٰ کے جو ہے جمال سے جو ہے ضیاء حاصل کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ ستاروں کو جو ہے اپنے جمال سے روشنی جو ہے بخش رہے ہیں۔ ادھر زبان عائشہ پر جو ہے الفاظ آتے ہیں، لب عائشہ کھلتے ہیں اور التجا کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی جو ہے آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی اتنی نیکیاں ہوں کہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہاں وہ میرے عمر ہیں، وہ فاروق اعظم ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے مصطفیٰ کو یہ علم عطا فرمایا کہ میرے مصطفیٰ یہ جانتے ہیں کہ ہاں جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنی عمر کی نیکیاں ہیں، اتنی عمر کی نیکیاں ہیں۔ تو خاموش ہو گئی، فرمایا صدیقہ آگے بولو، کیا بولنا چاہتی ہوں؟ کہا بس یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کچھ نہیں کہنا چاہتی ہوں۔ وہ علم مصطفیٰ تھا کہ جہاں کائنات کا علم ختم ہو جائے، اور رب جو ہے اپنے محبوب کو اتنا علم عطا فرماتا ہے کہ جہاں تمام انبیاء کے پوری کائنات کے علم ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے علم مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو کیا کہنا چاہتی تھی۔ تو یہ کہنا چاہتی تھی کہ میرے والد کا نام آ جائے، میرے والد کا نام آ جائے تو سن۔ فرمایا کہ عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں تیرے والد کی ایک نیکی کی برابر نہیں ہو سکتی ہیں، تیرے والد کے ایک نیکی کی برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اچھا اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جبرائیل امین آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے مصطفیٰ نے عمر کا نام کیوں لیا، صدیقہ کیوں نہیں لیا؟ تو آقا سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ سنو یہ لوگو کہ اگر جبرائیل کی زبان ہو اور سیرت عمر ہو تو 950 سال لگ سکتے ہیں، تو صدیق کی شان بیان کرنے کے لیے کتنے زمانے لگیں گے، کتنی صدیاں؟ میرا تو یہ عشق یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے علاوہ جو ہے صدیق کی شان کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ صدیق کی شان کو کون بیان کرے گا کہ جب آقا نے فرمایا کہ لوگوں میں نبی ہوں تو سب سے پہلے جو ہے جو زبان کھلی، سب سے پہلے جو ہے جس زبان پر آیا اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، وہ صدیق تھے۔ اللہ نے کہ محبوب نے جب فرمایا کہ لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سب سے پہلے جس نے مال خرچ کیا وہ صدیق اکبر ہیں۔ اور جب معراج کی رات اللہ کے محبوب نے جو ہے جس کے صدقے، جس کے ذریعے، جس کے اسباب سے جو ہے اللہ نے عرش و فرش، شمس و قمر، حجر و شجر، بحر و بر، خشکی و تر، جن و انس کو پیدا فرمایا، اللہ نے اس محبوب کو جو ہے اس کی شان کے مطابق جو ہے معائنہ کروایا، سیر کروائی۔ ساتھ کون ہے؟ سدرۃ المنتہا تک جبرائیل ہے۔ کون ہے؟ جبرائیل ہے، اور کوئی نہیں جانتا ہے اللہ کے بغیر اور فرشتوں کے بغیر انسان۔ تو جب مصطفیٰ علیہ السلام واپس آئے تو جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل جب میں مکہ میں پہنچوں گا تو اس واقعہ کو میں بیان کروں گا تو کون میری تصدیق کرے گا؟ تو صدیق اکبر نے جبرائیل امین نے جو ہے پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی معراج کی جو ہے جو سب سے پہلے تصدیق کرے گا وہ ابو بکر ہے، اور وہ آسمانوں میں بھی صدیق ہے، وہ اللہ کے ہاں بھی صدیق ہے۔ تو دیکھیں نا کہ جب مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں جب آگے گیا، آگے بڑھا
اور مجھے تنہائی محسوس ہوئی، کائنات کو نیچے چھوڑا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنے لگا اور مجھے میرے رب نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ اے محبوب کہ تیرا رب تجھ پر سلام بھیج رہا ہے۔ مجھے تنہائی محسوس ہو رہی تھی تو میرے رب نے جو مجھ سے کلام فرمایا وہ صدیق اکبر کے لہجے میں تھا۔ یہ شان بھی اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر جو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس کی میں نے تلاوت کی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ وہ جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی وہی ہیں متقی ہیں، فلاح پانے والے ہیں، تقوی والے ہیں۔ یہ مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے صحابہ نیکیوں کے 360 درجات ہیں۔ کتنے نیکیاں کتنی ہوتی ہیں ٹوٹل؟ 360 درجات بنتے ہیں۔ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، بیمار کی سب یہ کرتے کرتے کہاں تک پہنچتی ہیں؟ 360 تک۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ان 360 میں سے جو ہے ایک نیکی اس کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ مرتبہ میں، فضیلت میں اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے۔ ادھر جس کا ایمان سب سے اعلیٰ، جو سب سے رتبے والا تھا، بول پڑا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کائنات میں کہ جس کے اندر نیکیوں کے 360 درجات ہوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہاں اے صدیق کہ تیرے اندر جو ہے 360 درجات نیکیوں کے مکمل موجود ہیں۔ وہ نیکی نہیں ہے کہ جو تجھ میں نہ ہو، وہ ایسی نیکی نہیں ہے، وہ ایسا عمل ہی نہیں ہے کہ جو تو نہ کرتا ہو۔ تو پھر میرے مصطفیٰ نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ آج کس نے جو ہے روزہ رکھا ہے؟ حضرت عمر جنہیں دیکھ کے شیطان راستہ تبدیل کرتا ہے بول پڑے کہ یا رسول اللہ نہ میں نے رات کو نیت کی ہے اور نہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ تمام صحابہ کی مجلس میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ادھر سے جو ہے چہرہ صدیق جو ہے اور کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی زبان سے جو ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ آج کس نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ تمام صحابہ خاموش ہیں کیونکہ فجر کی نماز کے بعد تو صحابیوں نے کہا کہ ابھی تو فجر کی نماز ادا کی ہے۔ تو صدیق اکبر کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بیمار کی عیادت کرتا ہوا فجر کی نماز کے لیے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا کہ آج کس نے صدقہ کیا ہے؟ سب خاموش ہو گئے۔ پھر صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر میرے مصطفیٰ نے پوچھا کہ آج کون نماز جنازہ میں شریک ہوا ہے؟ تمام صحابہ خاموش ہیں اور صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نماز جنازہ میں شریک ہوا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس شخص نے آج یہ عمل کیا ہے وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ تو کس لیے اقبال نے کہا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز کیا ہے لاہ و قلم تیرے ہیں۔ سب سے پہلے مصطفیٰ سے محبت کرو پھر نماز پڑھو تو دیکھو نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کی محبت میں قرآن کی تلاوت کرو، محمد کی محبت میں جو ہے بیمار کی عیادت کرو اور نبی کی سنتوں پر چلو تو دیکھو زندگی میں انقلاب آئے گا۔ تو انشاءاللہ آگے جو ہے صدیق اکبر کی شان، ان کی سیرت، ان کا جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر مال خرچ کرنا اس پر بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدیق اکبر کی محبت نصیب فرمائے کہ جس طرح انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔